لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ. نمبر 49 تقوا خبره ده، تقوا ده صرف کلمه نه چې ټول دغه دی ژوند دی د تقوای متقی پرهیزګاري د الله پاک لحاظ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مدینہ کے ویرانے میں جا رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی ٹہنی کے سہارے چل رہے تھے. اس دوران یہود کی ایک جماعت پر گزر ہوا. ان میں سے کچھ نے کہا ان سے روح کے متعلق دریافت کرو. کچھ نے کہا ان سے نہ پوچھو کیونکہ یہ ایسے جواب دیں گے جو تمہیں ناگوار گزرے گا. لیکن پہلی جماعت نے کہا ہم ضرور پوچھیں گے. ان میں ایک آدمی کھڑا ہوا اور پوچھنے لگا اے ابو القاسم روح کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. میں سمجھ گیا کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے اس لیے میں اٹھ گیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کی کیفیت دور ہو گئی تو آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اور تجھ سے پوچھتے ہیں روح کو، کہہ دے روح ہے میرے رب کے حکم سے اور تم کو علم دیا ہے تھوڑا سا. بنی اسرائیل 85 نمبر 50 حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ گویا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر سجدہ کر رہے ہیں. میں نے اس کا تذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روح سے ملاقات ہوتی ہے. کنز العمال نمبر 51 اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اس میں نفس اور روح کو رکھا. روح کے کاموں میں پاک دامنی، سمجھ، بردباری، سخاوت اور وفا ہے، اور نفس کے اعمال میں شہوت، طیش، بیوقوفی، غصہ اور اس جیسے دیگر کام ہیں. نمبر 52 غنا یعنی مالداری ساز و سامان کی کثرت کو نہیں کہتے بلکہ مالداری دل کا غنی ہونا ہے. عن النفس بخاری نمبر 53 حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا، آپ نے دیا، پھر مانگا تو پھر دیا، تیسری مرتبہ مانگا تو پھر دیا، اور فرمایا کہ یہ مال بڑا سرسبز اور میٹھا ہوتا ہے. جس نے طیب خاطر دل کی خوشی سے لیا تو اس کے لیے اس میں برکت ڈال دی جاتی ہے، اور جس نے اشراف نفس یعنی طمع اور لالچ کے ساتھ اس کو لیا تو اس کے لیے اس میں برکت نہیں ہوگی، اور اس آدمی کی طرح ہوگا جو کھاتا ہو اور سیر نہ ہوتا ہو، اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. مسلم دست العلیا خیر من دست السفلی ید السفلی. مطلب کیا مطلب کہ اوپر والا ہاتھ جو دینے والا ہوتا ہے وہ اوپر ہوتا ہے، جو نیچے والا ہوتا ہے وہ نیچے ہوتا ہے. نمبر 54 جب کوئی سو جاتا ہے تو شیطان آ کر اس کی گدی یعنی سر کا پچھلا حصہ کے پاس 3 گرے لگا دیتا ہے درے گوٹھی ورکی. پھر ہر گرہ کو ہاتھ لگا کر یہ منتر پڑھتا ہے ابھی لمبی رات باقی ہے، سو جاؤ. پس اگر اللہ کا نام لے کر جاگ اٹھے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر وضو کر لے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور اگر نماز پڑھ لے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور نشاط اور چستی کے ساتھ صبح کر لیتا ہے، ورنہ طبیعت خراب اور سست روح ہو کر صبح کر لیتا ہے. مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں ایک یہ خصوصیت تھی، اکثر ہم اسے جگاتے تھے تو یہ نہیں کہ بھائی ابھی 5 منٹ یا 2 منٹ ٹھہر دو اٹھتا ہوں،
پہلی دفعہ یک دم وہ اٹھ جاتے تھے اندر نیند کا غلبہ، تو پھر وہ جو ہے ابھی اٹھتا ہوں اور وہ بات نہیں ہوتی تھی، بلکہ بعض ہوتا بالکل نیند اس کی پوری نہیں ہوتی تھی، لیکن شروع میں بالکل ایک دم جیسے کوئی ڈر جاتا ہے ایک دم اٹھ جاتے تھے. تو یہ آسانی ہوتی تھی کہ اپنی جو معمولات تہجد وغیرہ وہ پڑھ لیتے. ایک اس میں یہ چیز ہم نے دیکھی تھی کہ اجتماعات وغیرہ میں ہم نے بہت سے اچھے اچھوں کو جنہوں نے تہجد کی پابندی کی ہو، لیکن اجتماعات میں بھی تہجد کی پابندی کی ہے. تبلیغی اجتماعات میں جہاں 12-1 بجے تک وہ چلتی تھی، پھر صبح اور دن کو بھی یا نیند ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی، لیکن اٹھ جاتے تھے. اور وہ یہی تھی کہ بس فوراً ہی، اور ہم تو اس وجہ سے کہ بھائی پھر کہیں ہماری وہ پیشی نہ ہو تو اٹھانے کے لیے جو بھی ہو ڈر کی وجہ سے نیند کا غلبہ جو بھی اٹھا بھی لیتے تھے، پھر ہم سو بھی جاتے تھے. لیکن یہ کہ کہیں اگر اٹھا نہ لیا تو پھر ہماری ٹانگ جو ہے کینچی جائے گی. نمبر 55. جب کسی مومن کی موت کا وقت ہو تو فرشتے ریشم کا رومال اور ریحان کے بنڈل لے کر اس کے پاس آتے ہیں اور اس کی روح ایسی نرمی اور آسانی سے نکالتے ہیں جیسا کہ آٹے سے بال نکالا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے اے نفس مطمئنہ، راضی اور خوش ہو کر نکل اس حال میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے. پھر اس روح پر ریشمی رومال لپیٹ دیا جاتا ہے اور اسے علیین بھیج دیتے ہیں. اللہ ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ فرمائے. اور کافر کی موت کا وقت جب قریب آتا ہے تو فرشتے ایک ٹاٹ میں انگارہ لے کر اس کے پاس آتے ہیں اور اس کی روح سختی سے نکالتے ہیں اور اسے کہتے ہیں اے خبیث جان، نکل ذلت اور عذاب کی طرف، اور اس حال میں کہ نہ تو راضی ہے اور نہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے. وَيَضْرِبْ لَهُمْ کہ صورت خواب میں ہے، پتہ نہیں ہے کہ مارتے بھی ہیں. اور جب اس کی روح نکال دیتے ہیں تو اس انگارے پر اسے رکھ دیتے ہیں تو کھولنے کی وجہ سے اس سے آواز اٹھتی ہے. پھر اس پر وہ ٹاٹ لپیٹ دیا جاتا ہے اور اسے سجین لے جاتے ہیں. مسند احمد. نمبر 56. 3 کام جس نے کیے تو اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا. 1. اللہ کی عبادت کرے اور اس کے سوا کسی کو معبود نہ سمجھے. 2. ہر سال خوشی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرے، عمر رسیدہ، بیکار اور مریض جانور نہ دے بلکہ درمیانہ مال دے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نہ تو تم سے تمہارا عمدہ مال مانگتے اور نہ بیکار کی ادائیگی کا حکم دیتے ہیں. صوم اور تزکیہ نفس کرے. کسی نے پوچھا اے اللہ کے رسول، تزکیہ نفس کیا ہے؟ فرمایا جہاں بھی ہو اس کی کیفیت یہ ہو کہ اللہ اس کے ساتھ ہے. المعجم الصغیر للطبرانی. 57. سعید بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسامہ بن زید کو یہ نصیحت کرتے ہوئے سنا، اے اسامہ، جنت کے راستے کو لازم پکڑ اور ادھر ادھر ٹامک ٹوئیاں مت مار. اسامہ رضی اللہ عنہ نے کہا کس چیز کے ساتھ یہ راستہ جلدی طے ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخت گرمی میں پیاسا رہنا یعنی روزہ رکھنا، اور عورتوں کی ناجائز لذت سے نفس کو قابو میں رکھنا. نمبر 58. اے اللہ جائز نہیں دی ہوئی ہاں ایسے نہ چاہیے دادا نہ دے چڑھتا خیال نہ اسی. ہاں اے اللہ، میں آپ سے نفس مطمئنہ کا سوال کرتا ہوں جو آپ کی ملاقات پر ایمان رکھتا ہو، آپ کے فیصلے پر راضی ہو اور آپ کے دیے ہوئے پر قناعت اختیار کرے. 59. پچھاڑنے والا پہلوان نہیں بلکہ پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو قابو میں رکھے. بخاری. نمبر 60. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت گرمی والے دن بقیع غرقد کے پاس جا رہے تھے اور لوگ آپ کے پیچھے چل رہے تھے.
جب آپ نے جوتوں کی آہٹ سنی تو اس سے دل میں بڑائی کا وسوسہ پیدا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور لوگوں کو اپنے سے آگے جانے کا حکم دیا تاکہ دل میں کبر اور بڑائی پیدا نہ ہو۔ ابن ماجہ۔ نمبر 61، شیطان بنی آدم اور اس کے نفس کے درمیان نماز میں حائل ہوتا ہے، جس سے وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھیں۔ جب کسی کو یہ صورتحال پیش آئے تو وہ سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے سہو کے کرے 2 سجدے سہو کے کرے۔ نمبر 62، مومن کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اپنے نفس کو ذلیل کرے۔ صحابہ نے پوچھا ذلت نفس کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اس کو ان مصائب پر پیش کرے جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا۔ ابن ماجہ۔ تاسو چې پرون د رخصت خبره کوله اصل میں حضرتانی ہونا چاہے کہ بعض وقت جو ہے ہم پہلوانی کرتے ہیں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 2 امور پیش ہوتے تھے تو جس میں آسانی ہوتی تھی اس کو اختیار کر لیتے تھے۔ بعض وقت ہم اپنے اوپر ایسی چیزوں کو لاگو کر دیتے ہیں کہ وہ ہم کر نہیں سکتے، لیکن پھر بھی تو یہ بھی جو رخصت ہے یہ بھی تو اللہ کا حکم ہے، ہاں، اور اللہ نے اس کو جو ہے مشروع کیا ہے، حکم دیا ہے۔ اب خواہ اس سے آپ انکار کرتے ہیں اور عظیمت پہ، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ رخصت کے موقع پر رخصت پر عمل کرنے سے عظیمت سے زیادہ عظیمت پر عمل کرنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ دوسری یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی شہادت ہے مجھے نہیں ہے کہ جب رخصت پر اور عمل کریں گے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ نے، میں تو وضو نہیں کر سکتا تھا بہت سردی کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، تو اللہ نے تیمم جو ہے وہ اس کا بدل رکھ لیا۔ اب سب نے اب جب تیمم نہ ہوتا اور وضو اب نہیں کر سکتے تھے تو کیا کرتے؟ اب تیمم ہم نے کر لی تو اللہ کی آپ جو ہے تشکر وہ دل میں پیدا ہوا، پھر تو وہ حضرت کہ شکر، کچھ آیات سے اس نے استنباط کیا ہے، آیات تو مجھے یاد نہیں ہے۔ اب شکر کے نتیجے میں اللہ کی محبت آپ کو حاصل ہوگی، اللہ سے محبت پیدا ہو جائے گی، اور جب اللہ سے آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی تو یہی مطلوب ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا چلتا ہے بخیر آ رہے۔ یہ کیا ہے، فقہا نے لکھا ہے کہ ایک آدمی نے وضو کیا، دوسرا آدمی تھا اس کو احتلام ہوا تھا اور وہ وضو نہیں کر سکتا تھا، نہا نہیں سکتا تھا کسی عذر کی وجہ سے، تو اس نے تیمم کر لیا۔ اب امامت کا حق جو ہے اس آدمی کو ہے، اگر اور چیزیں برابر ہو کہ جس نے تیمم کیا ہے وہ امام ہوگا۔ کیوں؟ اس نے وضو کیا، اس نے غسل کیا، اللہ کے برابر تیمم جو ہے جیسے پانی سے، اصل میں پاکی تو اللہ کے حکم سے ہے، نہ پانی سے ہے نہ مٹی سے ہے، ہاں، تو اللہ نے جیسے پانی میں پاکی رکھی ہے، ہاں، ایسے تیمم میں پاکی ہے۔ اب اس نے وضو کیا اور اس نے غسل کیا، ہاں، تو اس کو زیادہ حق ہے۔ ایک غزوہ تھا جس میں عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر لشکر تھے، اس کو احتلام ہو گیا، بہت سخت سردی تھی، اس نے جو ہے وہ تیمم کیا۔ اب جب امامت کے لیے آگے بڑھ رہے تھے تو بعض صحابہ نے جو ہے اس پہ اعتراض کیا، لیکن ان کے امیر تھے، بڑھ گئے، امامت کر لی۔ یہ قصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نے کہا جی یا رسول اللہ، بات ایسی تھی کہ آپ نے مجھے ذمہ داری سونپی تھی اور مجھے خطرہ تھا کہ اگر میں نے ہاتھا پانی سے تو مجھے بیماری کا خطرہ تھا،
اور بیماری کی صورت میں جو سے مراری سونپی تھی اس پہ زد آتی، اس لیے میں نے تیمم کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصویر فرمائی۔ تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ لکھتا ہے کہ جہاں رخصت کا موقع ہو، ہاں یہ نہیں کہ نفس آپ کو خواہ سستی پہ ڈالے، ہاں واقعی بات ایسا ہو کہ یہاں مثال کے طور پہ آپ ٹرین میں جا رہے ہیں اور اتنا رش ہے کہ آپ نہ کھڑے ہو سکتے ہیں نہ سیدھا کر سکتے ہیں، اب وہاں بھی آپ اٹھ جاؤ اور جو ہے آپ ہم تو امامت کریں گے، وہاں نہیں، وہاں آپ بیٹھیے اشارے سے نماز پڑھیں، پھر جب آپ اتر جائیں یا کہیں تو احتیاطاً اس کی قضا کر لیں۔ یہ ہے، یہ چیز آپ نہیں کر سکتے، خواہ آپ اس کو کر رہے ہیں تو اس سے انتباس پیدا ہوگا، اللہ سے دوری ہوگی، کام تو آپ کر لیں گے لیکن با دل ناخواستہ۔ شروع نمبر 63، اگر بنی آدم کے پاس مال کی 2 وادیاں ہوں تو وہ چاہتا ہے کہ ان کے ساتھ تیسری بھی ہو، اور اس کے نفس کو مٹی کے سوا کوئی اور چیز نہیں بھر سکتی، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے تو اسے توبہ کی توفیق دے دیتا ہے۔ ابن ماجہ۔ نمبر 64، عقل مند آدمی وہ ہے، یہ دعا ہے، اللہم قنعنی بما رزقتنی، اللہم قنعنی واخلفنا وبارک لی فی، واخلف علی کل غائبۃ لی بخیر۔ اے اللہ جو رزق، جو چیز تو نے مجھے دیا ہے اس پہ مجھے آپ قانع فرما دے کہ بس الحمدللہ یہ میرے لیے کافی ہے، اور اس میں برکت ڈال دے، اور جو چیز میری غائب ہے تو اس کی حفاظت فرما۔ تو یہ جو ہے برکت کیا ہے، تھوڑی چیز سے میں بہت زیادہ اس سے کام نکلنا، بے برکت ہی کیا ہے۔ تنخواہ تو آپ کی بہت زیادہ ہے لیکن کبھی مقدمے میں لگ جاتی ہے، کبھی تحصیلوں میں، کبھی تانوں میں، کبھی ادھر کبھی ادھر، یعنی مطلب کی جگہ پہ پیسے خرچ نہیں ہو رہے، یہ بے برکتی ہے۔ مثال کے طور پہ میرے ایک بھانجے ہیں، کچھ دن پہلے اس کو گردن توڑ بخار ہو گیا، کراچی میں بے ہوش ہو گئے، وہاں اسپتال میں کراچی میں داخل کیا، 4-5 دن اسپتال میں رہے۔ میں نے ٹیلی فون کیا کتنا خرچ آیا، کہ کوئی 3.5 لاکھ۔ اب یہ بے برکتی ہے قسم کی، اگر یہ بیمار نہ ہوتے یہ 3.5 لاکھ آٹے پہ، خوراک پہ، گوشت پہ، دودھ پہ، کپڑوں پہ لگ جاتے، اب یہ ایسے تھے چلے جائے۔ یہ تو فرماتے ہیں اللہم قنعنی بما رزقتنی، اے اللہ جو تو نے مجھے دیا ہے اس میں تو جو ہے مجھے اس پہ قانع فرما، ورنہ جیسے اس حدیث میں ہے کہ اگر جو ہے 100 آئیں گے 100 اور چاہیے، 200 آئیں، 3 مرلے کا ڈر ہے، کہتے ہیں 5 مرلے کا ہو، 5 کا ہو مل گیا کہتے ہیں 10 مرلے کا ہو، 10 مرلے کا مل گیا کہتے ہیں کنال ہو، کنال مل گیا تو 2 کنال، 2 کنال مل گیا۔ اب تو وہی اسلام آباد میں بھی کبھی کبھی جانا ہوتا ہے، وہاں بھی ایک چاہیے، ایک کراچی میں وہ بھی مل گیا، اب دبئی میں بھی تو ایک فلیٹ ہونی چاہیے نا، اور ایک انگلینڈ میں ہونی چاہیے، تو ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے دل کے ارمان پھر بھی دم نکلے۔ وہ حضرت صاحب ڈاکٹر فضا صاحب کا ایک قصہ ہے کہ کہتے کہ میرا ایک گاؤں سے ایک بندہ آیا مہمان، اور اپنے ساتھ بیٹے کو بھی لایا تھا، تو میں نے کہا کس لیے آئے ہو؟ کہتے ہیں کہ بیٹے کو ڈاکٹر بنانا ہے۔ تو کسی نے کہا ہے کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے بورڈ میں جاؤ، خوب پیسہ لگاؤ، حال بک کرو، پھر بندے کو اس وقت یار انٹرسٹ نہیں تھا، پھر اس کے پریکٹیکلوں کی سفارشیں کرو، وہ اس کے پیسے دو، سفارشیں کرو، تو پھر اس کے بعد اس کو ڈاکٹر کریں گے۔ تو اس وقت اس نے پتہ نہیں کتنے ہزاروں روپے خرچ کیا تھا۔ تو میں نے کہا تھا کہ اللہ کے بندے اگر یہ پیسے اب تم صدقہ کرے تھے تو انشاءاللہ کام یقینی تھا، فائدہ بھی ہوتا، اور تم نے ویسے ہی خواہ مخواہ ضائع کر دیے۔ بعض ہوتے تھے اسلامی کالج میں سپرنٹینڈنٹ صاحب تھے، یہاں یونیورسٹی میں رہے ہیں، ہم جانتے تھے، اس کا بیٹا جو تھا
اس کو میڈیکل میں لے جانے کے لیے چونکہ سبڑتے تعلقات تھے یہاں تھے تو مرتد رکھتا اس کا بنو FSC کے امتحان کے لیے. اور آدمی بھی جو وہاں لڑوا لیے جو اتنی مرضی کے تو FSC میں اس کے جو ہے جو پرچے جیسے آتے میڈیکل کالج چلا گیا. اب بھی وہ پتہ نہیں وہ تو فوت ہوا ہے گھر اس کا یہ نہر کے کنارے ہے دانش آباد میں. بہرحال تو پھر یہاں جب میڈیکل کالج میں چلے گئے تو جب امتحان ہوتا تھا تو یہ بیمار ہوٹر اسپتال میں یہ باپ ہو جاتے تھے اور وہاں سے ہمارے مولانا صاحب کے پاس آدمی بھیج دیتے ہیں کہ بڑی طبیعت خراب ہے اسپتال میں. بیٹے کا نام میرا بس آپ نام بھی نہیں لے جاتا کہ فلانا جو ہے اس کا. اب وہ یہ ہے کہ 3 آدمی تھے کہ اس کو سفارش کرے. ڈاکٹر شیربادر صاحب, ڈاکٹر انور صاحب. ڈاکٹر شیربادر صاحب پیتھالوجی کے تھے, ڈاکٹر انور صاحب فارماکالوجی کے اور ڈاکٹر فیضا صاحب. تو یا تو ان کے ساتھ پیپر یا ان کے ذریعے ان سے یہ 500 سال فرسٹ ایئر سے لے کر آخر تک یہ معاملہ تھا. ڈاکٹر بنا لیا وہ تو فوت ہو جائے, اب پتہ نہیں بیٹا ڈاکٹر ہے کہاں نہیں. تو ہے یہ سارے. نمبر 64. عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور موت کے بعد آنے والے زندگی کے لیے عمل کرے, اور عاجز وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشات کا تابع بنا دے اور پھر اللہ سے تمنا رکھے. ابن ماجہ. 65. مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے. ترمذی. نمبر 66. حدیث شریف ہے, ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بندہ گناہ کر کے اس آڑ کو ختم کر دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی پردہ پوشی کا ذریعہ بنایا ہوتا ہے, اور گناہ میں بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا مبغوض بن جاتا ہے. نمبر 67. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن ممبر پر ارشاد فرمایا, اے لوگو تواضع اختیار کرو, اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو تواضع اختیار کرے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرما دیتے ہیں. وہ اپنی ذات میں چھوٹا اور لوگوں کی نگاہوں میں بڑا ہوتا ہے, اور جو تکبر کرے اللہ تعالیٰ اس کو گرا دیتے ہیں. وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے جبکہ وہ کتے اور خنزیر سے بھی لوگوں کے ہاں ذلیل ہوتا ہے. نمبر 68. ایک آدمی اپنی چادر میں اتراتے ہوئے چل رہا تھا اور اپنے آپ پر اسے بڑا ناز اور عجب تھا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں دنسا دیا اور تا قیامت اس میں دنستا جائے گا. شعب الایمان للبیہقی. اللہ 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 اللہ